جی السلام علیکم. آج 25 دسمبر 2023 ہے. ہم استانہ عالیہ حضرت ریاض احمد کوہر شاہی میں موجود ہیں. آپ کے بڑے بیٹے سجادہ نشین بابر شاہ صاحب سے کچھ سوالات کرنے ہیں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج موقع ملا ہے. تو آج ان سے ملاقات کا موقع ملا تو ہم نے سوچا کہ ان کی وضاحت کر لی جائے. تو بابر شاہ صاحب سے ہم کچھ سوال کریں گے, آپ ہمیں اس کا جواب دیں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب, آپ کے والد صاحب کے متعلق کچھ سوالات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے والد جو ہیں ماشاءاللہ وہ امت رسول تھے, عاشق رسول تھے, اور انہوں نے کبھی زندگی میں ایسی بات نہیں کی, کوئی دعویٰ سوچا بھی نہیں انہوں نے کبھی. تو جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. اور ان کا فرمان ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا اس کو ماننے والا کافر ہو زندیق ہے. ہمارا پورا ختم نبوت پہ ایمان ہے. سبحان اللہ. دوسری بات دوسری نعرہ رسالت. جی شاہ صاحب, لوگوں کے ذہنوں میں بلکہ بہت سارے مہدیت کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرے والد صاحب نے کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں یار, امام مہدی جو ہوں گے وہ ان کے پشت پہ کلمے کے ساتھ مور لگی ہوگی, جو دکھائیں گے وہی ہوں گے. تو انہوں نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ زندگی میں نہیں کیا. ان کا جو مجھے امام مہدی کہتا ہے وہ مجھے پساتا ہے وہ. اور انہیں شاہ فیصل کالونی میں بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو لوگ امام مہدی کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے لوگ شیطان بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں. ان کی نشانیاں بتائی ہیں, جو پشت میں کلمے کے ساتھ مور ہوگی اور جو دکھائے گا وہی ہوگا. میں نے کبھی نہیں کہا وہ کوئی اور ہوں گے, میں نہیں ہوں. یہ ویڈیو موجود ہے, وہ میں نہیں کوئی اور ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تیسرا سوال کریں. جی حضرت ریاض احمد کوہر شاہی صاحب کی چاند میں شبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کے جو مریدین ہیں, ان کے جو بھائی عزیز ہیں, ان کے عقیدت مند ہیں, وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چاند میں تصویر دیکھی ہے اور چاند میں دیکھی ہے. سبھی کہتے ہیں, ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں, غیر ماننے والوں کو بتایا تو وہ بھی کہتے ہیں ہم نے دیکھی ہے. لیکن میرا پھر یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف چاند کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں یہ میری تصویر ہے, اور انہوں نے 1992 سے لے کے 2001 تک انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میری تصویر ہے, اگر میری ہے تو میرا ساتھ دو, آپ تحقیقات کرو, اگر میری ہے میرا ساتھ دو, اگر میری نہیں ہے مجھے ساتھ دو. میری نہیں مجھے ساتھ دو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ سے, انتظامیہ سے, پولیس سے, فوج سے, مذہبی تنظیموں سے, اور دوسرا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو سب سے کہہ رہا ہوں کہ یار انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ تصویر میری ہے, آپ منصفانہ تحقیقات کرو, اگر میری ہے میرا ساتھ دو, نہیں ہے مجھے سزا دو. سزا کا مطلب ہے یا گولی مارو یا پھانسی دو. جب وہ شروع سے کہتے آ رہے 1992 سے یار میری تصویر ہے ساتھ دو, تحقیقات کرو, تو تم نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ آج 2001 میں میرے والد فوت ہو گئے, ٹھیک ہے جی, ان کا دربار کوٹھی میں بن گیا. تو آج تمہیں یاد آ گئی وہ چاند کی باتیں کی, جی وہ جی چاند میں فوٹو آ گیا اور یہ آ گیا. جب وہ اپنی زندگی میں کہتے رہے یار تحقیقات کرو, میری ہے میرا ساتھ دو, ہے دو, نہیں ہمیں سزا دو, اس ٹائم تحقیقات کیوں نہیں کی؟ ان کے فوت ہونے کے بعد تمہیں کیوں یاد آئی بات, اور زندگی میں تحقیقات کیوں نہیں کی ان کی؟ اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا, آپ کا تو جھوٹا دعویٰ کیا ہے, تو وہ اپنے دعوے پہ ابھی بھی قائم ہے. آپ سچے تھے, چلو اگر آپ کہتے وہ جھوٹے تھے, جھوٹا دعویٰ تھا, آپ سچے تھے, تو آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ ایک بندہ بزرگ ایک بابا ہے دعویٰ کرتا ہے یار میری چاند میں فوٹو ہے, مسلمانوں کا کتنے کا مسئلہ ہے نا جی, دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اس بندے کو پکڑو, ہاں بھائی تم نے کیسے بات کر دی ہے, ہمارے دین کا مسئلہ ہے, ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں, اب ثابت کرو. اگر بابا ثابت نہیں کرتا تو گولی مار دو, تو وہ ثابت کرتا ہے ساتھ دو. تو وہ کہتا رہا شروع میں میرا یار میرا ساتھ دو, تحقیقات کرو, اگر میری ہے میرا ساتھ دو, نہیں ہے مجھے ساتھ دو. تم نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ آج بابے کے 2001 میں فوت ہونے کے بعد تمہیں چاند کی باتیں یاد آتی ہیں, یار بابے نے دعویٰ کر دی ہے.
उस टाइम आप लोग कहाँ थे? बिल्कुल। और भी सवाल कि मेरे वालिद ने कभी भी मोहम्मदी दावा नहीं किया, और मैंने हल्फन बार बार अक्सर मैं लोगों को, अपने ज़ाकिरी साथियों को, दोस्तों को, भाइयों को अक्सर कहता आ रहा हूँ कि मैं कलमा शरीफ पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान हल्फिया के उठा के कहता हूँ, और अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मेरा वालिद इमाम मेहदी नहीं है। जो उनको इमाम मेहदी कहते हैं वो खसारे में और गुमराह हैं। अल्लाह पाक उनको सीधा रास्ता दिखाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। आपकी उम्मत, आपके मानने वाले ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का रुतबा नबियों में सबसे बड़ा है। ऐसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती आपको सबसे बड़ा मानते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर ये चढ़ेगी नहीं बंद कर। बड़े, क्योंकि हर नबी ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम की, सबको पता है वो, उन्होंने कहा अल्लाह दीदार दो, अल्लाह ने कहा तुम्हें ताब नहीं है, तो उन्होंने कहा अल्लाह फिर आपको दीदार दो। फिर अल्लाह ने कहा कोई तूर पे पहुँचो, पहाड़ पे। जब वो पहाड़ पे पहुँचे तो वहाँ पे अल्लाह ने एक झलक दिखाई, पहाड़ कोई तूर बन गया। ईसा मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुछ अरसे बाद ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये सवाल किया या अल्लाह अपना दीदार दो, तो अल्लाह ने कहा तुमने मूसा का हाल ही देखा, तो बोला या अल्लाह फिर आपका दीदार कौन करेगा? आपने फरमाया तुम्हारे बाद एक आखिरी नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी उम्मत को ये फजीलत होगी, वो मेरे दीदार करेगी। नारे रिसालत। या रसूल फिर अल्लाह। आपने ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह क्या मैं नबी हो के उस उम्मत के बराबर नहीं हूँ कि वो उस नबी की उम्मत का ये मकाम में आपको दीदार करेगी, तो उस नबी का क्या मकाम होगा? सुभान तो फिर आपने वहाँ अल्लाह से वादा लिया, अपने ईसा अलैहिस्सलाम के जो ईसाइयों को जो कुरान है उसमें लिखा हुआ है, आपने वादा लिया अल्लाह